بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر 4 سورتوں آل عمران، انعام، مریم، انبیاء میں ارشاد ہوا ہے۔ قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو انبیاء کی فہرست میں شمار کرتے ہوئے فرمایا، اے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں جلیل القدر پیغمبر بھیجے گئے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی فہرست میں فرمایا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ چنانچہ تاریخ ابن کثیر جلد دوم صفحہ نمبر 77 میں اس کی تائید موجود ہے۔ تورات میں جن آیات میں زکریا علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، ان کا ظہور داریوس دارا کے زمانے میں ہوا، چنانچہ زکریا نبی کی کتاب میں ہے۔ دارا کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا بن برخیا بن عد کو پہنچا، یعنی کہ یہ تورات کی ترجمہ ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے مربی اور حضرت مسیح کے محاصر ہیں۔ ان کے اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے والد کا نام صحیح طور پر کسی کے علم میں نہیں اور کوئی قول بھی باوثوق نہیں ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں ابن عساکر سے وہ سب اقوال نقل کر دی ہیں، یعنی کہ زکریا بن عدن، دان ابن شبوی یا ابن لدن یا ابن برخیا بن مسلم بن صدیقہ بن برخیا بن سلیمان بن داؤد علیہ السلام، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام تک ان کی نسب جاتا ہے، ہجر نسب۔ حالات زندگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حالات تفصیلاً معلوم نہیں ہیں، لیکن سیر و تاریخ کی قابل اعتماد روایات اور قرآن حکیم سے مندرجہ ذیل پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ بنی اسرائیل میں کاہن ایک معزز مذہبی عہدیدار کو کہا جاتا ہے، اور کاہن کے ذمہ یہ خدمت تھی کہ وہ ہیکل، صحرا، بیت المقدس کی مقدس رسومات ادا کیا کرے۔ اس کے لیے مختلف قبائل میں سے الگ الگ کاہن منتخب ہوتے تھے، اپنی اپنی جگہ پر اس خدمت کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنے علاقے کے معزز ترین کاہن تھے۔ بنی اسرائیل پر آپ کو مبعوث بھی کیا گیا۔ اسلام کے دور اول میں عرب کے اندر جو کاہن یا جو تشیع ہوتی اور مستقبل بینی کرتے تھے اور جن کی باتوں پر ایمان لانا اسلام کے ساتھ کفر بتایا گیا ہے، وہ بنی اسرائیل کے اس منصب سے بالکل الگ ہیں، یعنی بنی اسرائیل کا کاہن ایک معزز اور قابل احترام ہستی ہوا کرتا تھا، لیکن عربوں کا کاہن یا جوتشی بت پرست اور فال کے تیر نکالنے والا کافر تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے کاہن قابل صد احترام پیغمبر تھے۔ لوکا کے انجیل میں ان کو کاہن کہا گیا ہے۔ یہود یہ کہ بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیا کے فریق میں زکری نام کا ایک کاہن تھا۔ اس کی بیوی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام عیشا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سارے حکموں اور قانون پر بے غیب چلنے والے تھے۔ باب 1 عافیت 5 اور 6۔ مگر انجیل برناباس میں تفصیلاً مذکور ہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام یہود کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، وہ وقت قریب ہے جب تم پر ان انبیاء علیہ السلام کا وبال پڑنے والا ہے جن کو تم نے زکریا علیہ السلام کو ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ انجیل برناباس مشہور 4 انجیلوں سے الگ 5ویں انجیل ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری برناباس کی جانب منسوب ہے۔ یہ روما کے پوپ سکسٹس کے کتب خانے میں محفوظ، جیسے وہاں سے ایک پادری نے کسی نہ کسی طرح حاصل کر کے شائع کروا دیا اور وہ پادری مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس انجیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی شہادتیں صاف اور واضح ظاہر تھیں۔ زکریا علیہ السلام سلولت داؤد علیہ السلام تھے اور ان کی زوجہ مطہرہ عیشا
حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ تمام انبیاء علیہ السلام خواہ وہ بادشاہ اور صاحب اقتدار ہی کیوں نہ ہو، ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی روزی خود اپنے ہاتھوں کی محنت سے پیدا کرتے رہے، کسی پر بار نہ ہوا کرتے تھے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے اور اپنے اہل خانہ کے لیے روزی کا سامان پیدا کرتے تھے۔ اسی لیے جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم میں رشد و ہدایات کا اعلان کیا، ساتھ ہی بھی اعلان فرمایا جیسا کہ قرآن میں بیان فرمایا کہ نبی تمہارے اجر کا محتاج نہیں ہوتا۔ ترجمہ: میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ تم پر لازم ہے کہ تم سب بتوں یعنی معبودوں کی عبادت چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اطاعت کرو۔ جو احکام اللہ کی طرف سے میں تمہیں دیتا ہوں ان پر سر تسلیم خم کرو، کیونکہ میں خداوند عالم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس کا نمائندہ ہوں۔ میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے، میری نافرمانی محض میری ذات کی نافرمانی نہیں بلکہ براہ راست خدا کی نافرمانی ہے۔ دوسرے لفظوں میں میری اطاعت سے منہ موڑنا اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنا ہے کہ نبی، رسول یا پیغمبر کو اس تبلیغ کا کوئی معاوضہ یا اجر تم سے نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے کسی بھی صلے کا محتاج نہیں، اور اس کا انعام اور اجر تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والا ہے۔ سو اللہ سے ڈرو اور نیکی اور راست بازی کے راستے پر چلو، یہ پیغمبر حق ہے جو ہر نبی نے ہر دور میں اپنی اپنی قوم کو دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنی محنت خود کرتے اور بخاری کا کام کر کے اپنی اور اپنی کنبے کی پرورش کرتے تھے، جیسا کہ مسلم، ابن ماجہ اور مسند احمد میں تفصیل مذکور ہے۔ ان کے خاندان یعنی سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی نسل ہی سے عمران بن ناشی اور اس کی بیوی حسنہ بنت فاقود یعنی نیک نفس انسان تھے اور نیکی اور پارسائی کی زندگی بسر کرتے تھے، مگر لاولد تھے یعنی کہ اولاد نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکی عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور مریم کو حسنہ نے اپنی نسبت کے مطابق ہیکل کی نظر کر دیا۔ مریم کی کفالت، پرورش اور نگہداشت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ کہانوں کے درمیان اس مقبول نظر خدا کے بارے میں اختلاف ہو کر جب بات قرہ فال پر آ کر ٹھہری تو قرہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، وہی مریم کے کفیل قرار پائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں مذکور ہے، اور زکریا علیہ السلام نے مریم کی کفالت کا بوجھ اپنے ذمہ رکھا۔ ارشاد ربانی باری تعالیٰ ہے، اور تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم قرہ کے لیے ڈال رہے تھے کہ کون شخص مریم کی کفالت کرے، اور نہ تم ان کے پیاس تھے جب وہ مریم کی کفالت کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ اس زمانے میں قرآن اندازی کا طریقہ کار یہ تھا کہ کاہن اپنے آہنی قلم تالاب میں پھینک دیا کرتے تھے، جس کی منت پوری ہونا ہوتی یا قرآ اس کے نام سے نکل آنا ہوتا، اس کا قلم پانی میں اوپر آ جاتا اور باقی قلم ڈوب جایا کرتے تھے۔ اس وقت نظر ماننے کا یہی طریقہ قدرت کی طرف سے رائج۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری کا مسئلہ سامنے آیا تو لوگوں نے قرآ ڈالا اور قلم پانی میں پھینک دیے، تو حضرت زکریا کا قلم پانی میں اوپر ابھرا اور تیرنے لگا۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا پر آ گئی۔ قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب حضرت مریم کی پیدائش ہونے کو تھی تو آپ کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اگر اولاد ہوئی تو میں اسے اللہ کے نام پر ہیکل کو دے دوں گی۔ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو انہیں ہیکل مسجد میں اللہ کے نام پر دے دیا گیا۔ مسجد میں اللہ کے نیک اور بزرگ بندوں نے آپس میں مشورہ کیا، بچی کس کی کفالت میں رہنا چاہیے۔ آخر قرآن اندازی کا فیصلہ کیا گیا، قرآن حضرت زکریا کے نام نکلا، جس پر حضرت مریم کو حضرت زکریا نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح حضرت مریم
حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر تربیت پرورش پانے لگیں۔ وہ ہیکل ہی میں خدا کی عبادت میں مصروف رہتیں۔ اسی ماحول میں وہ پلی بڑھیں اور سمجھدار ہو گئیں۔ زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص فرما دیا، جہاں وہ دن میں عبادت کرتیں، اللہ کا ذکر کرتیں، نماز ادا کرتیں اور رات کو اپنی خالہ عائشہ کے پاس آ جاتیں۔ جب بھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی حجرے میں تشریف لاتے، آپ وہاں بے موسمی پھل رکھے دیکھتے۔ آپ نے حضرت مریم سے پوچھا، اے مریم، یہ بے موسمی پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا، اے ام محترم، یہ پھل مجھے میرا خدا جو پروردگار عالم ہے اور کل جہانوں کو پالنے والا ہے وہ بھیجتا ہے۔ بلا شبہ وہ رزاق ہے، جس کو چاہے بے گمان رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے، اور جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک محترم کاہن تھے اور ان کا شمار صالحین میں سے ہوتا تھا اور اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ بنی اسرائیل نے ملک کا انتظام حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے سپرد کر دیا۔ 13واں قبیلہ یعنی لادی بن یعقوب کا گھرانہ مذہبی خدمات اور رسومات کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ بنی لادی میں وہ اصل خاندان جو مقدس میں خداوند کے آگے بخور جلانے کے خدمت اور پاک ترین چیزوں کی تقدیس کا کام کرتا تھا، حضرت ہارون کا خاندان ہی تھا۔ باقی خاندان بنی لادی تقدس کے اندر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ خداوند کی خدمت کے وقت یعنی مناجات کے وقت صحنوں اور کوٹھڑیوں تک محدود ہو کر کام کرتے تھے۔ سبت کے دن اور عیدین کے موقعوں پر سوختینی قربانیاں چڑھاتے تھے۔ مقدس کاہنوں کی نگرانی میں بنی ہارون کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ بنی ہارون کے 24 خاندان تھے جو باری باری مقدس ہیکل کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ انہی خاندانوں میں ایک خاندان ابیا کا تھا، جس کے سربراہ حضرت زکریا تھے، اور اپنے خاندان کے دنوں میں بھی یہی مقدس میں جاتے اور بخور جلانے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ابیا کے خاندان میں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جو دین کی خدمت کر سکتا تھا۔ جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کی بات سنی تو آپ نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور تجھی سے سوال کرتا ہوں۔ اب جب کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اگر تو مریم کو بے موسمی کے پھلوں سے نواز سکتا ہے تو مجھے ایک صالح بیٹا عنایت فرما، تاکہ میرے بعد وہ دین کی خدمت کر سکے اور تیرا نام بلند رکھ سکے۔ جو منصب تو نے مجھے دے رکھا ہے اس کا اہل ثابت ہو۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال ہو چکی تھی اور ان کی بیوی عائشہ کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام محسوس کرتے تھے کہ میرے خاندان میں سے کوئی ایسا نہیں جو میرے بعد دین کی خدمت کر سکے، بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت انجام دے سکے۔ وہ اس بارے میں بہت فکر مند تھے۔ پس انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ہاں کوئی صالح فرزند پیدا کر دیتا تو مجھ کو اطمینان ہو جاتا کہ میرے بعد بنی اسرائیل میں کوئی رہنمائی کرنے والا موجود ہے۔